آج جی اٹھنے کے دن کا مقدس مجمع ہے، اس لیے ہم کتاب مقدس میں خدا کی مرضی کا مطالعہ مضمون جی اٹھنا اور بدل جانا کے تحت کرنے کو ہیں۔ آئیے ایوب باب 25 آیت 5 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھ چاند میں بھی روشنی نہیں اور تارے اس کی نظر میں پاک نہیں، پھر بھلا انسان کا جو محض کیڑا ہے اور آدم ذات کا جو صرف کرم ہے کیا ذکر۔ جب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ روحانی نقطہ نظر سے ہم کون ہیں تو ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کتاب مقدس میں ایک انسان کو محض ایک کرم یا کیڑے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آسمانی جہان میں خدا روحانی صورت میں وجود رکھتے ہیں، وہ ایسی ہستی ہیں جو روحانی صورت میں وجود رکھتے ہیں۔ اس لیے جب خدا ہمیں اپنے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو ہم انسان بہت ناقص اور کمزور ہیں۔ ایوب باب 25 آیت 6 کا مفہوم یہ ہے، ایک انسانی زندگی اتنی حقیر اور موزک ہے کہ اسے ایک کرم یا ایک کیڑے سے تشبیہ دی جائے۔ ہم انسان ایسی ہی مخلوق ہیں، اس لیے آج جی اٹھنے کا دن پرمعنی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا دن ہے کہ ہمارے خدا جی اٹھنے اور بدل جانے کے مرحلہ کے ذریعہ ایسی کمزور مخلوقات کو ابدی آسمان کی بادشاہی کے آسمانی لوگ بنا رہے ہیں۔ جی اٹھنے کے دن میں ایسا بڑا مفہوم شامل ہے۔ جب جی اٹھنے کی بات ہو اور جب ہم بدل جانے کا خیال کریں تو سنڈی ذہن میں آتی ہے، جیسے کہ یہ کتاب مقدس میں کہا گیا ہے، انسان جو کیڑا ہے یعنی آدم ذات جو محض کرم ہے، ایک سنڈی بڑھ کر ایک جھنگر بن جاتی ہے۔ ایک جھنگر کی سنڈی اکثر زیر زمین بل بنا لیتی ہے اور قریباً 7 سالوں تک اس میں رہتی ہے۔ زیر زمین رہنے کے دوران سنڈی بہت بدصورت نظر آتی ہے، تاہم تقریباً 7 سال گزرنے کے بعد جب وہ اپنی کھال سے باہر سرک کر جھنگر میں بدل جاتی ہے تو یہ بہت عمدہ نظر آتی ہے۔ کیا آپ نے جھنگر کی سنڈی دیکھی ہے؟ میرے خیال میں آپ میں سے زیادہ تر کو جھنگر کی سنڈی دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہوگا۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ واقعی غلیظ نظر آتی ہے، وہ آہستہ آہستہ بل کھاتے ہوئے رینگتی ہے۔ کوئی تصور نہیں کر سکا کہ ایک ایسی سنڈی جھنگر میں بدل جاتی ہے، اور جب ہم کاہلی مکھی کی سنڈی کے بارے میں سوچیں تو اس میں سے کچھ ایسا نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ خوبصورت ہے، یہ بھی غلیظ نظر آتی ہے۔ تاہم جب یہ بالغ ہوتی ہے تو حالات مکمل طور پر مختلف ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز اس حالت سے جب وہ محض ایک سنڈی تھی بہت مختلف ہوتی ہے۔ ایک کاہلی مکھی کی سنڈی بہت عجیب نظر آتی ہے، حتیٰ کہ اسے تلاش کرنا بھی مشکل ہے۔ خدا نے ایسا بنایا ہے کہ سنڈی کو تلاش کرنا مشکل ہے، کیونکہ شاید انہیں دیکھ کر ہمیں خوف محسوس ہو۔ یوں لگتا ہے کہ خدا نے ایسا بنایا ہے کہ کاہلی مکھی کی سنڈی اور جھنگر کی سنڈی ہماری نظر سے چھپ کر رہے، اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ وہ کئی سالوں تک زیر زمین رہتی ہے۔ کاہلی مکھی کی سنڈی کے ساتھ بھی یہی لاگو ہوتا ہے۔ تاہم جب ایک کاہلی مکھی کی سنڈی بالغ ہوتی ہے تو اس کے دونوں اطراف پر شفاف چاندی جیسے پر ہوتے ہیں اور اس کے سر پر بڑی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اس کی دم کے بارے میں کیا؟ یہ ہموار شکل والی دبلی ہوتی ہے۔ اگر ہم کاہلی مکھی اور اس کی سنڈی کو ساتھ ساتھ رکھیں تو کاہلی مکھی اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ یہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کی نو عمری میں یہ اتنی غلیظ تھی۔ کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی ایسی تھی۔ جھنگر بھی یکساں ہی ہوتا ہے۔ گو کتاب مقدس میں ہمیں کرم یا کیڑے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جب پاک خدا اس زمین پر آئیں گے تو ہم جی اٹھیں گے یا بدل جائیں گے اور ہوا میں اٹھائے جائیں گے۔ جب ہم بدل جائیں اور خدا کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں تو ہمارے جسم کیسے ہوں گے؟ ہم مزید جھنگر کی سنڈی یا کاہلی مکھی کی سنڈی جیسے بدصورت نظر نہیں آئیں گے۔ خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں خوبصورت روحانی صورتوں میں بدل دیں گے، حتیٰ کہ اس لمحہ پر بھی ہم اس زمین پر خدا کے ہاتھوں کامل بنائے جا رہے ہیں۔ بالکل جیسے کہ خدا سنڈیوں کو خوبصورت جھنگروں میں بدلتے ہیں، خدا ہمیں یعنی اپنے فرزندوں کو از سر نو پیدا کر رہے ہیں۔
وہ ہمیں اپنی صورت پر بنا رہے ہیں تاکہ ہم ان کی الہی ذات کے مشابہ بن جائیں۔ یہ وہ ہیں جو ہم یوحنا باب 5 سے پڑھ سکتے ہیں۔ یوحنا باب 5 میں یسوع نے کیا کہا تھا؟ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کیا کام کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ سبتوں پر بھی خدا آرام نہیں کرتے۔ وہ اپنی الوہیت اور اپنا روح القدس اور اپنا الہی ذہن ہم میں بھر کر ہمیں تخلیق کر رہے اور خالص بنا رہے ہیں تاکہ ہم خدا کی الہی ذات کے مشابہ ہو سکیں۔ ہمیں ہر بات میں اپنے مشابہ بنانے کے لیے وہ مسلسل ہمیں تعلیم دے رہے اور ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ ایک سنڈی ایک دن میں ہی جھینگر میں بدل نہیں جاتی، وہ ایک ایک کر کے مرحلہ میں سے گزرتی ہے۔ جب ایک سنڈی آخر میں اپنی کھال اتارتی ہے تب سنڈی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ آخرکار بدل جاتی اور ایک جھینگر بن جاتی ہے۔ ان چیزوں کے ذریعہ جو خدا نے اس زمین پر بنائی ہیں وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ ایک ایسے مرحلہ کا وجود ہے، جیسے کہ وہ ہمیں اس زمین پر یہ دکھاتے ہیں کہ ہم بھی روحانی طور پر تبدیل ہونے کے لیے ایک یقینی مرحلہ سے گزریں گے۔ خدا کی تخلیق کا حتمی ہدف ایسی مخلوقات بنانا ہے جو خدا کی صورت کے مشابہ ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اس لیے خدا ہم میں ایک غیر فانی روح پھونک رہے ہیں۔ اگرچہ اب ہماری صورت محض ایک کرم یا ایک کیڑے کی سی ہے، جب جلال کا دن جلد آتا ہے تب ہمارے بدن فرشتوں کے لباس کی آسمانی مخلوقات میں بدل جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم بدل جائیں گے۔ اس جلالی لمحہ پر ہم سب بدل جائیں گے، بالکل جیسے کہ جھینگرے کی سنڈیاں جھینگروں میں بدل جاتی ہیں اور کاہلی مکھی کی سنڈیاں ہموار شکل والی دبلی کاہلی مکھیوں میں بدل جاتی ہیں۔ آج خدا اس جی اٹھنے کے دن کے ذریعہ ایک بار پھر ہمیں اس حقیقت کے لیے قائل کرتے ہیں۔ اس لیے آج جی اٹھنے کے دن کو مناتے ہوئے ہمیں محض اس حقیقت کی یادگاری نہیں کرنی چاہیے کہ خدا مردوں میں سے یعنی سوئے ہوں میں سے تیسرے دن جی اٹھے تھے، بلکہ کس قدر ہمیں اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خدا ہمیں جن کا مقدر ابدی موت تھی لازوال غیر فانی مخلوقات بنا رہے ہیں۔ اس کام کے لیے خدا ہمیں بنائے عالم سے ہی دنیا کے آخر تک خالص بناتے رہتے ہیں۔ جب وہ ہمیں خالص کرتے ہیں وہ محض ہماری ظاہری شکل کو ہی خالص نہیں کرتے بلکہ اسی طرح ہماری باطنی صورت کو بھی، تاکہ ہم کامل طور پر خدا کے مشابہ ہو پائیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا ہمیں برداشت کرنے، پرہیزگاری سیکھنے، صبر کرنے اور محبت بانٹنے کے قابل بناتے ہیں۔ بالکل خدا کی الہی ذات کے مطابق وہ نہ صرف ہماری ظاہری صورت بلکہ ہماری باطنی صورت کو بھی تخلیق کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا ہمیں بخشتے ہیں کہ ہم جی اٹھنے اور بدل جانے کے اس عمل سے گزریں جب تک کہ ہم کامل بنائے جائیں۔ جب ہم جی اٹھنے اور بدل جانے کے تمام مرحلہ سے گزر جائیں تو ہم ایک کیڑے یا ایک کرم کی سی اپنی کھال اتار دیں گے۔ اس وقت ہمیں ایسی کھال کی ضرورت نہیں رہے گی، تاہم اس لمحہ تک ہم ابھی آسمان کے فرشتوں کی نظر میں ایک کیڑے یا ایک کرم کی مانند ہیں۔ کتاب مقدس اس کے بارے میں گواہی دیتی ہے۔ آئیے فلپیوں باب 3 آیت 20 دیکھتے ہیں۔ مگر ہمارا وطن کہاں ہے؟ آسمان پر ہے۔ چونکہ ہمارے باپ آسمان پر ہیں اور ہماری ماں عالم بالا کی یروشلم ہے، تو قدرتی طور پر ہمارا وطن جو کہ ان کے فرزند ہے وہ بھی آسمان ہی ہے۔ مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے کیسے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ اب ہمارے بدن بہت پست حالی کے ہیں، ہم محض کیڑے اور کرم ہیں۔ انسانی زندگی اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ انسانی بدن کا موازنہ آسمانی فرشتوں کے بدنوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سنڈی اور ایک جھینگر، کیا ان کا ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک کاہلی مکھی اور اس کی سنڈی کے بارے میں کیا؟ ایک بالغ کاہلی مکھی شاید سوچے
क्या ये वाकई मेरी पुरानी सूरत है? जब एक काहिली मक्खी अपने बालिग होने के बाद अपनी उस सूरत को देखे जब वो एक सुंडी थी, तो ये यकीनन बेहोश हो जाएगी। वो वैसे ही है जैसे कि अब हम हैं, और करीब मुस्तकबिल में जब हम तब्दील हो जाएंगे तो हम क्या होंगे? खुदा ने इस दुनिया में हर चीज बनाई है ताकि हत्ता के फितरत जिसमें हम रहते हैं, इसमें वजूद रखने वाले मराहिल के जरिया हम जी उठने और बदल जाने के जलाल को दरियाफ्त कर सकें। खुदा बाप और खुदा माँ इस काम को इस दिन तक बगैर आराम किए हत्ता के सबत के दिनों पर भी कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि यीशु ने कहा था, मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। हत्ता के इस लम्हा तक भी बाप और माँ हरगिज नहीं रुके हैं, बल्कि वो हमें तंबी करते रहे हैं, हमारी रहनुमाई दुरुस्त रास्ते की जानिब करते हुए, हमें ये तालीम देते हुए कि आसमानी फरिश्तों जैसा दिल पाएं। वो अपनी बेशुमार तालीमात के जरिया हमारी तरबियत कर रहे हैं और हमारी बातनी सूरत को तख्लीक कर रहे हैं, जैसे कि दूसरों की फिक्र करें, मोहब्बत भरा दिल रखें। मोहब्बत देना मोहब्बत लेने से ज्यादा मुबारक है, और बहुत कुछ। वो हमारी बातनी सूरत को असर नो बनाने के मरहला में है। आसमानी लोगों के तौर पर तख्लीक होने के लिए बेहतरीन मुख्तसर रास्ता खुदा की तमाम तालीमात की पैरवी करना है। ख्वाह वो कुछ भी हो, जो सबसे अजीम तरीन है वो ये है कि खुदा की तालीमात की पैरवी करने में जल्दी करें, जैसे कि ये फिलिपियों बाब 3 आयत 21 में लिखा है, अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। इस जलाली जी उठने के दिन पर हम एक बार फिर अपने खुदा को जलाल और हम पेश करें, जो मुर्दों में से जी उठे थे और हमेशा की जिंदगी का गैर फानी बदन लिए हुए हैं। और इस ईद के जरिया हम अपने खुदा को शुक्र और जलाल भी पेश करें उस मुस्तकिल जद्दोजहद और मेहनत के लिए जो कि वो हत्ता के आज के दिन भी करते हैं, ताकि हमें हमेशा की जिंदगी हासिल करने के काबिल बनाए, जैसे कि वो रखते हैं। जैसे कि हम खुदा की तख्लीक की दूर अंदेशी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो कि हमें खुदा की सूरत पर बनाना चाहते हैं। सिर्फ देखी चीजों पर तवज्जो ना दें, जैसे कि खुदा हमारी बातनी जात यानी अंदरूनी वजूद को तख्लीक कर रहे हैं। आइए हम खुदा की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आइए जमीन पर रहते हुए हम खुदा की तालीमात के मुआफिक हों। आइए पहला करंथियों बाब 15 आयत 12 पर नजर डालते हैं। बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बास किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं? अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जला दिया, हालांकि नहीं जलाया। अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। अगर आसमान की बादशाही नहीं है जहां हम बाद में जाएंगे, अगर हमारी जिंदगी इस जहान के बाद खत्म हो जाती है, तो ये कहा गया है कि हम सब इंसानों से ज्यादा बदनसीब हैं। आप सब आसमान की बादशाही वाकई वजूद रखती है। पौलुस रसूल ने ये कहने के लिए इसे नहीं लिखा था कि कोई आसमान की बादशाही नहीं है, कोई क़यामत नहीं है, बल्कि उसने इस यकीन कामिल के साथ इसरार करने के लिए ये लिखा कि आसमान की बादशाही वाकई वजूद रखती है। ताहम इस पस्त हाली के बदन के साथ हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। किसी झिंगर की सुंडी अपनी पुरानी जिल्द उतारे बगैर उड़ नहीं सकती। हमारे खुदा हम पर उजागर करते हैं कि हम जो कि इस जमीन पर रहते हुए महज किर्म हैं, रूहानी बदनों में तब्दील हो जाएंगे। किताब मुकद्दस के जरिया खुदा हमें तालीम देते हैं, बिल्कुल जैसे सुंडियां झिंगरों में बदल जाती हैं, हम भी रूहानी बदनों में बदल जाएंगे। ये वो है जिसे हम क़यामत और बदल जाना कहते हैं। ताहम दो किस्मों की क़यामत है।
रास्तबाजों की क़यामत और बदकारों की क़यामत। एक झिंगर की सुंडी और एक झिंगर और एक काहिली मक्खी की सुंडी और एक काहिली मक्खी मुतल्लिक फर्क जाहिर करते हैं। ये मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होते हैं। जब ये बदलते हैं तो ये बहुत उम्दा और पुर इसरार ज़हूर में बदल जाते हैं। ये वाकई अच्छे नजर आते हैं। खुदा बढ़ने के अमल के जरिया उम्दा चीजें ऐसे पुर इसरार तौर पर बनाते हैं जैसे कि हम सोचते हैं कि इससे ऐसी उम्दा मखलूक कैसे बन सकती है। आज हमें जरूर एतकाद रखना चाहिए कि क़यामत और बदल जाना वजूद रखता है। आज ऐन वही दिन है जब हमारे खुदा तीसरे दिन मुर्दों में से इसलिए जी उठे थे ताकि साबित करे कि क़यामत और बदल जाना वजूद रखता है। ये साबित करने की गर्ज से कि यकीनन एक क़यामत और बदल जाना मौजूद है, खुदा मुर्दों में से जी उठे थे। आइए पहला थेसलुनीकियों बाब 4 पर नजर डालते हैं और इस हकीकत की तस्दीक करते हैं। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानित जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यस्सु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यस्सु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। इसका मतलब है कि वो सो गए हैं, ना कि मरे हैं। आयत 15, चुनांचा हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार, मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जब हम बादलों पर उठाए जाएंगे तो हमारे बदनों के साथ क्या होगा? हम सब बदल जाएंगे, मुर्दे जी उठेंगे, और वो जो तब तक जिंदा होंगे और जो बाकी होंगे जिंदा ही बदल जाएंगे। वो फरिश्तों के रूहानी बदन से मुलब्बस होकर कहाँ जाएंगे? आसमान को, और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, वो दिन यकीनन आएगा। आइए पहला करंथियों बाब 15 आयत 50 पर वापस चलते हैं। ऐ भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब क्या होंगे? बदल जाएंगे। काहिली मक्खी की सुंडियां अपने अंडों में से निकलने के ऐन बाद पानी में रहती हैं, लेकिन जब वो बढ़ती और बालिग हो जाती हैं तो वो ज़ेरे आब रहने के लिए मौजू नहीं होती। पानी में रहने वाली सुंडियां पानी में से बाहर निकल आती हैं और वो अपने जिस्मों को खुश करने के लिए किसी पत्थर या किसी चट्टान पर चढ़ जाती हैं। वो अपने गीले जिस्मों को खुश करती हैं और अपने जिस्मों को सीधा करती हैं जो खमदार थे। एक लम्हा में पर फैलते हैं और दुम के खम खुल जाते हैं, तब उनके शफाफ चांदी के से पर सूरज की रोशनी के जरिया चमकते हैं। आसमान में यहाँ वहाँ उड़ने से वो एक ऐसी उम्दा जिंदगी गुजारने लगती हैं जिसे वो पानी में रहते हुए तस्वुर भी नहीं कर सकती थीं। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम पनाह के शहर जमीन पर जिंदगी गुजारने के बाद आसमान में फरिश्तों के जहान में जाएंगे। चूंकि हम खुदा की बादशाही में इस इंसानी जिस्म के साथ नहीं जा सकते जो कि महज एक किर्म या एक कीड़ा है, खुदा ने कहा कि वो हमें वहां ले जाने के लिए बदल देंगे। दुनिया में ऐसे कुदरती मजहर को देखते हुए जो खुदा ने आसमानी चीजों की नकल और अक्स के तौर पर बनाया था, हम समझ सकते हैं कि हम इस जहान को छोड़ते हुए जो कि अक्स है कैसे फरिश्तों के जहान में वापस जाएंगे जो कि हकीकत है। कुदरत एक बहुत अच्छी नस्साबी किताब है जो हमें इन बातों के बारे में तालीम देती है। चूंकि हम गोश्त और खून के साथ जो फानी है आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते, तो हमारा क्या बनेगा? आयत 52, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम क्या? बदल जाएंगे। जी हाँ, आखिरकार हम बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। हम फरिश्तों का जामा पहनेंगे, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। अब तक हम इस दुनिया में मरने वाले जिस्म के साथ रहते रहे हैं,
تاہم خدا کی بادشاہی میں ہم حیات ابدی کا جامع پہنیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابد تک زندہ رہیں گے اور کبھی نہیں مریں گے، نہ ہی تباہ ہوں گے۔ خدا ہمیں غیر فانی کے طور پر بنا رہے اور ہمیں از سر نو تخلیق کر رہے ہیں، جو ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گے۔ اس جی اٹھنے کے دن پر آئیں ہم یاد رکھیں کہ خدا ہم میں محبت کا روح پھونک رہے ہیں، اس لمحہ تک بھی لامحدود دعاؤں کے ذریعہ، اور ہمیں غیر فانی بنا رہے ہیں۔ اب ہم غیر فانی مخلوق بنائے جانے کے مرحلہ میں ہیں۔ ہم محض کرم یا کیڑے ہیں، تاہم خدا نے وعدہ کیا کہ ہم روحانی صورت میں بدل جائیں گے، آسمان کی بادشاہی میں ابد تک بادشاہی کریں گے، اور آسمانی باپ اور ماں کے ساتھ خوشی اور مسرت کے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم جہاں اکٹھے مل کر رہے ہیں وہاں وہ جہان کو گہری سمجھ دیں گے۔ ہم ابھی تک اس مرحلہ میں ہیں، ہم ابھی تک اس زمین پر انسان جو محض ایک کیڑا ہے اور آدم ذات جو صرف کرم ہے کے طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس زمین پر شیخی مارنے کی ضرورت نہیں، گو ہمارے پاس دوسروں سے زیادہ چیزیں ہوں، جیسے کہ ہم محض ایک کیڑے یا ایک کرم ہے، اس لیے ہمیں گھمنڈی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس جہان میں جہاں ہم جلد چلے جائیں گے اس زمین کو دیکھیں تو سب انسان ایک کیڑے یا کرم کے درجے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی ایسی ہی ہے، لیکن اس دنیا میں سب بنی نوع انسان اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ بہت جلد قدرے بہتر، کہیں زیادہ عمدہ اور کہیں زیادہ عالیشان جہان ہمارے سامنے ہوگا۔ خدا ہمیں اس کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ اس لیے آئیے ہم اپنے ایمان کی زندگی زیادہ پرفضل طور پر اور زیادہ بھرپور توانائی کے ساتھ گزاریں، آسمان کی بادشاہی کی جانب دیکھتے ہوئے جسے باپ اور ماں نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ آئیے جی اٹھنے کی امید اور اسی طرح بدل جانے کی امید بھی رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔